صاحب کتاب، صاحب شام، صاحب تقریب مادام آسمہ شیرازی صاحبہ، پہلی بار میں ان کو مادام ایڈریس کر رہا ہوں، میں انہیں بیٹی سے پکارتا ہوں، لیکن آج اس تقریب کی مناسبت کے حوالے سے میں اس کو مادام آسمہ شیرازی پکارتا ہوں۔ سلیم صافی صاحب، ناصر زیدی صاحب، افضل بٹ صاحب، مستنصر جاوید صاحب، کشور ناہید صاحبہ اور حامد میر صاحب، سب سے پہلے میں صاحب کتاب اور صاحب شام آسمہ شیرازی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کالموں کا مجموعہ شائع کیا، اور میں اس کو جب مبارکباد پیش کرتا ہوں تو جیسے حامد میر صاحب نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں مدثر کو اور ان کے بچوں کو مبارکباد پیش نہ کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ از ناٹ پاسبل، جب تک وہ گھریلو ماحول میسر نہ ہو، شی وڈ ناٹ ہیو بین ایبل ٹو پروڈیوس دس۔ تو میں مدثر آپ کو اور آپ کے بچوں کو بھی کمپلیمنٹ کرتا ہوں، اور میں آسمہ شیرازی کے پیرنٹس کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں، بیکاز دا پیرنٹس، all parents teach the children to have a dream, and if Asma Shirazi had a dream, it is because her parents taught her to have a dream. ہر شخص کا ڈریم، ہر پیرنٹ ڈریم سکھاتا ہے اپنے بچوں کو، لیکن ہر بچہ اتنا خوش نصیب نہیں ہوتا کہ اس کے ڈریمز بار آور ہو جائیں۔ آسمہ شیرازی از فارچونیٹ، شی از لکی that many of her dreams have come true, and those dreams were taught to her by her parents. تو میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جو کتاب ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے اس کا مجموعہ ہے bbc.com urdu.com، جو مضامین لکھے 4 سال کے، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ اس کی میری نظر میں اس کتاب میں 3 اس کی خصوصیات ہیں، I would like to talk about the book، اس لیے کہ آسمہ شیرازی کے بارے میں آپ سب اب جانتے ہیں۔ اس کتاب کا جو بیک ٹائٹل ہے اسے بھی آپ دیکھ لیں تو نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈز اور اس کی پروفیشنل کمٹمنٹس اور کامیابیاں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، اس لیے میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا۔ یہ کتاب جو ہے تو یہ چونکہ ان 4 سالوں کا 2018 اگست سے لے کر 2022 تک ان کے تمام وہ مضامین ہیں، ظاہر ہے کہ صحافی کے طور پر انہوں نے اپنی چشم دید سے دیکھا جو ان کے سامنے گزرا، اور یہ جو دور ہے 4 سال کا، یہ پاکستان کا ایک پرآشوب دور ہے۔ یہ وہ دور ہے پاکستان کا کہ جس میں پہلی بار اس بڑے گھر کا جو ٹائٹل دیا ہے، بڑے گھر سے آپ کوئی سا گھر بھی مراد لیں، میں اس سے جو مراد لیتا ہوں، یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ان 4 سالوں میں کچھ بڑے لوگوں کو للکارا گیا ہے۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا، اور یہ ایسا ہوا ہے کہ پہلی بار ایک تحفظ موومنٹ نے کوئی آواز بلند کی اور للکارا طاقتور لوگوں کو، اور پھر آپ نے دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے یک کے بعد دیگرے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا، یک کے بعد دیگرے بڑے گھر کے بڑے مکینوں کو للکارا۔ ایک نے کہا اینٹ اور پتھر، ایک پارٹی کے سربراہ نے اینٹ اور پتھر سے چیلنج کیا، دوسرے سربراہ نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو، اور پبلک میٹنگ میں کھڑے ہو کر نام لیے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ نام لے کر للکارا جائے۔ اور پھر ایک ایسی سیاسی جماعت جو ان کے مستفیض تھی، انہوں نے بھی آواز اٹھائی، اور پہلی بار یہ آواز پنجاب سے اٹھی۔ پہلے تو خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں تو تھی، تو پنجاب سے ایسی آواز کا اٹھنا یہ ایک کیٹاکلزمک چینج تھا۔ مجھے یاد ہے ولی خان نے ایک دن کہا تھا کہ ان بڑے گھر کے لوگوں سے چھٹکارا اس وقت تک نہیں ملے گا
جب تک پنجاب کا شہری کھڑا نہیں ہوگا. تو یہ 4 سال کا جو دورانیہ ہے، اس میں پہلی بار پنجاب سے بھی آواز اٹھی، تمام صوبوں سے اور تمام سیاسی جماعتوں سے آواز اٹھی، اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 4 سال کا جو دورانیہ ہے، اس کی یہ پہلی کریکٹرسٹک تھی. دوسری کریکٹرسٹک یہ تھی کہ خود ہمارے نیبرہڈ میں طالبان دوبارہ آ گئے، اور ان طالبان کی وجہ سے پاکستان میں طالبان دوبارہ آ گئے. دس آلسو از اے کیٹیکلزمک چینج. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہے کہ جب اس 4 سالہ دور کی تاریخ لکھی جائے گی، تو جیسے کہ اس کتاب کے دیباچی میں بھی لکھا گیا ہے، اور حامد میر صاحب نے، سلیم صافی صاحب نے شاید ذکر کیا، کہ یہ پاکستان کی تاریخ لکھنے کا خام مواد مہیا کرتی ہے. اس کے اندر خبریت بھی ہے، اس کے اندر تجزیہ بھی ہے، اور اگر کوئی آئندہ کوئی مورخ لکھے گا پاکستان کی تاریخ، تو یہ 4 سالہ تاریخ جو ہے، اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. اسے خام مال کی ضرورت ہوگی، اور خام مال ہر جگہ بکھرا ہوا ہے. لیکن عاصمہ شیرازی کی کتاب میں اس خام مال کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا ہے، اور اس سے تمام ریسرچرز، ایکیڈیمیا، جرنلسٹ، انویسٹیگیٹو رپورٹر اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور میں نے اس طرح کی اکھٹ یہ اب پہلی بار دیکھی ہے 4 سالوں کی. ویسے تو میٹیریل بڑا اویلیبل ہے، سکیٹرڈ ہے، ایک جگہ پر ایک صحافی کے پرسپیکٹو سے ایک ہی جگہ پر یہ کتاب پہلی کاوش. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسرا، اس کتاب کی جو کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ یہ لکھی ہے الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والی صحافی نے. شی اسپینٹ کوارٹر آف اے سینچری آلموسٹ، 20-22 سال سے الیکٹرانک میڈیا میں انہوں نے وقت گزارا، نام کمایا. لیکن پرنٹ میڈیا کا سہارا لیا. اٹس اے اسٹیٹمنٹ، یہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے کہ پرنٹ میڈیا کا دور ختم نہیں ہوا، اور پرنٹ میڈیا in certain ways and certain respects الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ قابل اعتبار ہے اور قابل توجہ ہے. تو آج جتنے بھی صحافی پرنٹ میڈیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے حوصلے کا پیغام ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے گریجولی دے ور ڈیمورلائزنگ. وہ سمجھ رہے تھے کہ اسکرین نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا ہے. اس کتاب نے، میں سمجھتا ہوں کہ پرنٹ میڈیا کو ایک حوصلہ دیا ہے، اور اس حوصلے کو اب آپ لوگوں کا کام ہے، پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے، کہ آپ اس پرنٹ میڈیا کو وہ عزت اور وقار بخشیں جو عزت اور وقار اس کا مقام ہے. اینڈ عاصمہ شیرازی ہیز شون یو دا وے. She is not afraid to lead. She has shown you the way, and I am sure that you will take a lead from this way. اور تیسری جو کریکٹرسٹک ہے اس کتاب کی، وہ میرے نزدیک یہ ہے کہ عاصمہ شیرازی کا جو اسلوب بیان ہے اور انداز بیان ہے، یہ جو الفاظ اور جملوں کی ترکیب اور ترتیب ہوتی ہے، ترکیب و ترتیب الفاظ، یہ اس میں ان کو مہارت ہے. بڑی سخت سے سخت بات بھی انہوں نے بڑے شائستہ انداز میں کی ہے، اور یہ ہنر جو ہے ترکیب و ترتیب استعمال، یہ ہر شخص کو نہیں آتا. This is an attribute which is beyond ordinary effort. لیکن اس سے بڑھ کر، ترکیب و ترتیب الفاظ سے بڑھ کر، ان کے لفظ کو حرمت ہے. اور یہ جو حرمت ہوتی ہے لفظ کی، it doesn't come just by wishing. یہ اس وقت حرمت آتی ہے لفظ کی، آپ نے دیکھا ہوگا ایک لفظ میں بولتا ہوں، اس کی کوئی حرمت نہیں ہوتی.
ایک جملہ میں اٹر کرتا ہوں، اس کی کوئی حرمت، اس پر کوئی عمل نہیں کرے گا. اٹ ول ناٹ اٹریکٹ یور اٹینشن. وہی جملہ اور وہی لفظ کوئی اور شخص کہے گا تو وہ اٹریکٹ کرے گا. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں ہوتا، لیکن اس کے امپیکٹ پر میں جو ہے بڑا فرق ہوتا ہے، اور یہی امپیکٹ ڈٹرمن کرتا ہے لفظ کی حرمت کو. اور میرا تجربہ یہ ہے 80 سال کا کہ یہ جو حرمت ہے، یہ اس کے لیے آپ کو، اگر آپ کے اندر حرص ہے، ہوس ہے، تو آپ کے لفظ کو حرمت نہیں ملے گی. افتخار عارف نے کہا تھا کہ ہوس لقمہ تر، ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال. ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال، اب کسی لفظ کو نہیں حرمت ملنے والی. So if you are conscious about the حرمت of your word, you have to demonstrate کہ ہوس لقمہ تر نہ ہو. اور اگر عاصمہ شیرازی کی لفظ کو حرمت ہے تو اس نے ثابت کیا ہے کہ اسے ہوس لقمہ تر نہیں ہے، اور میں آپ کو اس پہ کمپلیمنٹ کرتا ہوں. قدرت اللہ شہاب کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اگر وہ صرف اس کا ایک مضمون پڑھ لیا جائے، مان جی، اور کچھ اسے نبی لکھا ہو، تو وہ پھر بھی پائے کہ ادیبوں اور مصنفوں کی فہرست میں اس کا مقام ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کئی آپ کو عاصمہ شیرازی کی جملے ملیں گے کہ اگر صرف ان جملوں ہی کو دیکھا جائے اور اتنی بڑی کتاب نہ بھی چھاپی جائے، صرف وہ سینٹینسز اکٹھے کیے جائیں، ایون دین یو ول سے کہ ہاں شی از اے گریٹ رائٹر. For example, just one sentence, and in one sentence she says what 1,000 words and 100 books cannot explain. مائنارٹیز کی بات کرتے ہوئے وہ کہتی ہے، اور کیا سوال اٹھایا ہے، مجھے صفحہ نمبر یاد نہیں ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ سندھ میں صرف خوبصورت نوجوان لڑکیاں اسلام کی طرف مائل ہوتی ہیں اور بوڑھے سندھی مرد اور خواتین ہندو اسلام کی طرف مائل نہیں ہوتے. In this one sentence says it all, and it's only an accomplished writer who can say this. And that's why I say کہ اس کتاب کی یہ کریکٹرسٹک ہے کہ it shows and demonstrates کہ عاصمہ شیرازی is an accomplished writer, for which again I compliment her. ایک جگہ پر اس کتاب میں تو لکھا ہوا، اس میں ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں عاصمہ بیٹی کو، کہ جب آپ اس کا نیا ایڈیشن چھاپیں تو ذرا اس موضوع کو ایکسپینڈ کریں. شاید اسی مضمون میں جو بڑے گھر کی بات ہے، انہوں نے پوچھا کہ کیا وقت آ گیا ہے کہ فوج کا منظم ادارہ بنگلہ دیش کی طرح سب سیاسی جماعتوں کو بٹھائے اور قومی ڈائلاگ کا آغاز کرے، صاف شفاف انتخابات کرائے اور ملک سیاستدانوں کے حوالے کر کے اپنا بنیادی کردار ادا کرے. عاصمہ بیٹی، آپ جب اس کا نیا ایڈیشن ہو